لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وولايتهم وشجاعتهم وآتشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني صلوات بر محمد وآل محمد. ہر حمد، ہر ثنا، ہر عظمت، ہر بلندی، ہر عزت، ہر توقیر، ہر شہرت، ہر منقبت، ہر فضیلت سزاوار ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جس نے قلزم لا سے گوہر مکان کو پیکر وجود عطا کیا اور خود لا مکان رہا، جس نے فطرت تکوین و ماسوا کا ارادہ کیا اور ایک ادائے کن کے ذریعے چشم زدن سے بھی کم وقفے میں چندیاں لمحۂ گوناگوں کو کتمان عدم سے نکال کر منصہ شہود پر جلوہ گر کر دیا. درود اور سلام ہے ان انوار مقدسات پر ذات واجب نے جنہیں اپنے معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا. وہ انوار جو اس کی اندیت میں مکین تھے، اس کی توحید کو دنیا میں نشر کرنے کے لیے جلوہ گر ہوئے، لوگوں کو اس کی وحدانیت کی طرف دعوت دی اور باز گشت کر کے اس کی توحید میں ضم ہو گئے. اس خدائے وحدہ لا شریک کی سب سے بڑی حمد اور تعریف یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہوں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہوں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں. اس خدائے وحدہ لا شریک کے واجب الوجود ہونے پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی جیسا امام اعظم اپنی پوری زندگی کہتا رہا کفا فی فضل مولانا علی وقوع الشک فیہ انہ اللہ ومات الشافعی ام لیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. شافعی پوری زندگی کوششیں کرتے رہے اور دنیا کو یہ پیغام بھی دے دیا کہ دیکھو میرے علی کو کوئی مانے یا نہ مانے، علی کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس لیے کہ کفا فی فضل مولانا علی وقوع الشک فیہ انہ اللہ. میرے علی کو یہ پوری کائنات چھوڑ دے، علی کی عظمت میں کمی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ علی کی عظمت میں یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وقوع الشک فیہ انہ اللہ، کہ علی میں اگر شک بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ اللہ ہونے کا شک پیدا ہوتا ہے. غور کیا آپ نے؟ علی میں اگر شک بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ خدا ہونے کا شک پیدا ہوتا ہے. ومات الشافعی ام لیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. اور شافعی پوری حیات کوشش کرتے رہے لیکن سمجھ ہی نہ پائے کہ ان کا رب اللہ ہے یا ان کا رب علی ہے. میں ہزاروں بار عمریں نو پاؤں اور ان کی دہلیز کے جاروب کش سلمان کی نالین کے تسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں، اور پھر سلمان دنیا ادراک میں معرفت کے تخت پر جلوہ افروز ہو کر ایمان کے 10 درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نحیف سی نگاہ کر دے، تب کہیں ممکن ہے کہ میں انوار خدا کی شان میں کچھ بولوں. ایک صلوات ارشاد فرما دے محمد.
یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ شہزادی نے مجھے اس ذکر کے لیے منتخب کیا، ورنہ مجھ جیسا کچھ بیان، لفظوں کا فقیر، تخیلات کا اسیر، وہ لفظیں کہاں سے لاتا جو شہزادی کی شایع نشان ہوتی۔ بہرکیف اپنی کم علمی کا مکمل اعتراف کرتے ہوئے اور باب مدینۃ العلم کی عطا پر مکمل یقین رکھتے ہوئے کوشش کرتا ہوں کچھ معروضات آپ کی گوش گزار کروں، اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ کوشش کروں گا شہزادی کے حوالے سے کچھ اہم افکار آپ کی بہترین سماعتوں کی نظر کر سکوں۔ امام کا ارشاد ہے کہ 4 قسم کے لوگ بدبخت ترین لوگ ہیں، 4 قسم کے لوگ بدبخت ترین لوگ ہیں۔ پوچھا گیا مولا کون کون؟ کہ پہلا بدبخت ترین انسان وہ ہے جو دنیا کی ہر کتاب پڑھ لے لیکن قرآن نہ پڑھے۔ اور فرمایا آپ نے دنیا کا پہلا بدبخت ترین انسان وہ ہے جو کائنات کی ہر چیز پڑھ لے، ہر تحریر پڑھ لے، ہر کتاب پڑھ لے لیکن قرآن نہ پڑھے۔ پھر امام نے فرمایا دوسرا بدبخت ترین انسان وہ ہے جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کی موجودگی میں اپنے لیے جہنم بنا لے۔ ماں یا باپ میں سے کوئی ایک موجود ہو، اس کے باوجود بھی وہ اپنے لیے جہنم بنا لے، جنت نہ بنا سکے، جہنم بنا لے۔ یہ معصوم ارشاد فرما رہے، توجہ فرمائیے گا، معصوم ارشاد فرمائے اس لیے کہ میں تعداد کبھی نہیں دیکھتا ہوں۔ کیوں؟ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، قوتیں لڑتی ہیں، تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ بدبخت ترین ہے وہ انسان، پہلا بدبخت ترین انسان وہ ہے جو دنیا کی ہر کتاب پڑھ لے لیکن قرآن نہ پڑھے۔ دوسرا بدبخت ترین انسان وہ ہے جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کی موجودگی میں بھی اپنے لیے جنت نہ بنا سکے بلکہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دے۔ یہ معصوم فرما کس کے لیے رہے ہیں؟ معصوم ارشاد فرما رہے غیر معصوم ماں باپ کے لیے۔ توجہ فرمائیے، غیر معصوم ماں باپ کے لیے، یعنی معصوم کا قول یہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی اپنے غیر معصوم ماں باپ کی موجودگی میں اپنے لیے جنت نہ بنا سکے، جہنم کا ایندھن بن جائے، تو بدبخت ترین ہے وہ انسان۔ یہ غیر معصوم اور عام والدین کی عظمت کہ اگر ان کی موجودگی میں اپنے لیے جنت نہ بنائی تو جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اب ذرا ملت سوچ کے بتائے اس علی کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے لیے فرمایا رسول نے یا علی انت و علی ابو هذه الامه انا و علی ابو هذه الامه، میں اور علی امت کے باپ ہیں، میں اور علی امت کے باپ ہیں۔ پھر فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ عام ماں باپ کی موجودگی میں انہیں ناراض کر کے انسان جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے، تو اب علی ہے امت کے باپ، زہرا ہے محمد جیسے نبی کی ماں۔ اب ملت کو سوچنا چاہیے اگر عام والدین کو ناراض کرے جہنم مقدر بن جائے، اگر کوئی علی کو ناراض کرے، فاطمہ کو ناراض کرے، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ کوئی فاطمہ کو ناراض کرے، کوئی علی کو ناراض کرے تو کیا اس کا مقدر جہنم نہ ہوگی؟ یہ 2 قسم ہو گئی بدبخت ترین انسانوں کی۔ امام سے پوچھا مولا تیسرا بدبخت ترین انسان کون ہے؟ کہ تیسرا بدبخت ترین انسان وہ ہے جو ماہ رمضان گزر جائے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا پائے۔ غور فرمایا آپ نے، اس لیے کہ رمضان شہر المغفرہ ہے، یہ بخششوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ۔ امام فرما رہے یہ مہینہ گزر جائے اور انسان اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا پائے۔ پھر امام نے فرمایا چوتھا بدبخت ترین انسان وہ ہے، خاص کر توجہ کیجیے گا، چوتھا بدبخت ترین انسان وہ ہے جو دوسرے کی برائی کر کے اس کے گناہ اپنے نامہ عمل میں داخل کروا لے، اپنی نیکیاں اس کے نامہ عمل میں ڈلوا دے۔ غور کیا آپ نے؟ چوتھا بدبخت ترین انسان وہ ہے کہ جو کسی کی برائی کر کے اس کی جو برائیاں ہیں، اس کے جو گناہ ہیں وہ اپنے نامہ عمل میں درج کروا لے اور اپنی نیکیاں اس کے حوالے کر دے۔
اپنی نیکیاں اس کے سپرد کر دے۔ حضرت توجہ فرمائیے، یہ ایک عام انسان کی بات ہو رہی ہے نا کہ اگر ایک عام انسان کی کوئی برائی کرے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی نیکیاں اس کے نام عمل میں چلی جاتی ہیں، اس کی برائیاں اس کے نام عمل میں آ جاتی ہیں۔ اب ذرا سوچئے تو صحیح، ایک عام انسان کی برائی کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے تو جو علی ابن ابی طالب کی برائی کرتے رہے، توجہ فرمائی آپ نے، جو علی ابن ابی طالب کی برائی کرے پھر ان کے لیے کیا ہوگا؟ اب بھائی عام انسان کے لیے تو یہ ہے نا کہ اس کی برائی ان کے پاس آئی، ان کی نیکی اس کے پاس گئی، یہ تو عام انسان تھا، لیکن علی تو معصوم عن الخطا ہے، علی کے پاس تو کوئی برائی ہے نہیں، صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ اور معصوم فرما رہے ہیں بدبخت ہے وہ انسان جو دوسرے کی برائی کر کے اس کی برائی اپنے نام عمل میں درج کروائے، اپنی نیکیاں اس کے نام عمل میں درج کروا دے۔ تو بھائی اب جب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ برائی کرنے سے اس کی برائیاں اپنے نام عمل میں آ جائیں گی اور ہماری نیکیاں اس کے نام عمل میں چلی جائیں گی، تو جو علی کی برائی کریں گے ان کے لیے کیا ہوگا؟ کہ آپ سمجھے نہیں، وہ برائی کرے گا علی کی، گناہ بدلے گے علی کے چاہنے والوں کے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ غور فرمایا آپ نے، شہزادی کا ایک لقب ہے حجاب اللہ، اللہ کا حجاب۔ حجاب سب جانتے ہیں، ایک باشعور بچہ بھی جانتا ہے کہ حجاب سے کیا کیا جاتا ہے، حجاب سے پردہ کیا جاتا ہے، حجاب سے خود کو چھپایا جاتا ہے۔ شہزادی ہیں حجاب اللہ، اللہ کا پردہ۔ اچھا، جو چیز حجاب سے چھپائی جاتی ہے اگر حجاب درمیان سے ہٹ جائے تو محجب سامنے آ جائے گا، اگر حجاب ہٹ جائے سامنے سے۔ زہرا حجاب اللہ ہے، اللہ کا پردہ، اگر درمیان سے زہرا ہٹ جائیں تو حقیقت توحید دنیا کے سامنے آ جائے۔ یہ زہرا کی ذات ہے جس نے توحید کو چھپایا ہوا ہے، حقیقت الوہیت پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ دنیا اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتی، لن ترانی، ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتی، کبھی نہیں دیکھ پائے گی، اس لیے کہ حجاب اللہ ہے فاطمہ۔ اللہ کو کیسے دنیا دیکھ سکتی ہے جب پوری عمر اللہ کے حجاب فاطمہ کو دنیا نہیں دیکھ پائی، تو اللہ کو کہاں سے دیکھ پائے گی یہ دنیا؟ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کو دیکھا جا سکے۔ یہ اللہ کے حجاب ہیں، بی بی زہرا حجاب اللہ۔ اب ایک روایت پڑھنے جا رہا ہوں کیونکہ میں نے کہا شہزادی کے حوالے سے کوشش کروں گا کچھ باتیں عرض کروں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، بہت طویل میں گفتگو نہیں کرتا ہوں، جو مجھے سن چکے ہیں وہ جانتے ہیں، بس تھوڑی توجہ فرمائیے گا۔ ترمذی شریف کی روایت، اس میں یہ تحریر ہے، کلما جاءت فاطمہ قام لها رسول اللہ رحبها اجلسها فی مجلسہ۔ تاریخ کی آنکھوں نے دیکھا جب بھی فاطمہ مسجد نبی میں آئی، رسول اپنی مسند چھوڑ کے فاطمہ کی تعظیم میں اٹھے اور احترام کے ساتھ اپنی مسند پہ فاطمہ کو بٹھایا، اپنی مسند پہ فاطمہ کو بٹھایا احترام کے ساتھ۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، محمد کا دستور عمل کس آئینے میں ہوتا ہے، کس آئین کے مطابق ہوتا ہے؟ قرآن نے آواز دی، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا حبیب اپنی مرضی سے کوئی عمل نہیں کرتا، کوئی عمل انجام نہیں دیتا میرا محمد اپنی مرضی سے۔ اس کا مطلب قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ محمد اٹھے گا تو اللہ کی مرضی ہوگی، محمد بیٹھے گا تو اللہ کی مرضی ہوگی، محمد سوئے گا تو اللہ کی مرضی ہوگی، محمد بولے گا تو اللہ کی مرضی ہوگی، محمد کسی کو اپنی بزم سے اٹھائے گا تو اللہ کی مرضی ہوگی۔ توجہ فرمائی آپ نے، محمد اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی عمل انجام نہیں دیتے۔ تو جب قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا کہ محمد کا بولنا بھی ارضا اللہ کی مرضی کے ماتحت، محمد کا ناراض ہونا بھی اللہ کی مرضی کے ماتحت، محمد کا سونا بھی اللہ کی مرضی کے ماتحت، محمد
محمد کا چلنا بھی اللہ کی مرضی کے ماتحت، محمد کا بولنا بھی اللہ کی مرضی کے ماتحت۔ تو اب جب محمد مصطفیٰ فاطمہ کی تعظیم میں اٹھ رہے ہیں تو آخر وجہ کیا ہے؟ وہ بھی علی الاعلان فاطمہ کی تعظیم میں اٹھ رہے ہیں، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ محمد اپنی مرضی سے کوئی عمل نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ محمد فاطمہ کا احترام کرے۔ اور کیا آپ نے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ محمد فاطمہ کی تعظیم علی الاعلان کرے، فاطمہ کا احترام کرے۔ محمد یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ اب ایک سوال ذہن میں نہیں آتا، محمد کون ہے؟ بی بی کے والد ہیں، فاطمہ کے باپ ہیں۔ ایک باپ اپنی بیٹی کی تعظیم میں کیوں اٹھ رہا ہے؟ کبھی سوچا؟ اچھا اگر فاطمہ کی تعظیم میں اٹھنا ہی تھا تو گھر میں حجرے میں فاطمہ کی تعظیم میں اٹھ جاتے۔ یہ کیا بھرے ہوئے دربار میں اپنی مسند چھوڑ کے علی الاعلان سارے مسلمانوں کے سامنے فاطمہ کی تعظیم میں اٹھے اور فاطمہ کو اپنی مسند پہ بٹھایا؟ پروردگار تو اللہ، تو وحدہ لا شریک، تو خالق، تو رازق، تو بے نیاز، تو زندے کو مردہ کرنے والا، تو مردے کو زندہ کرنے والا، یہ تیرے اختیارات ہیں۔ اگر تجھے محمد سے تعظیم کروانا ہے فاطمہ کی تو گھر میں کروا لے۔ یہ علی الاعلان دربار میں تعظیم کیوں کروا رہا ہے؟ نقطہ حوالے کر رہا ہوں آپ کے۔ علی الاعلان فاطمہ کی تعظیم یہ محمد سے دربار میں کیوں کروا رہا ہے؟ عجب نئی قدرت آواز دے، میں فاطمہ کی تعظیم محمد سے حجرے میں گھر میں کروا سکتا تھا، لیکن دربار میں فاطمہ کی تعظیم میں محمد کو اٹھوا کے پورے دربار میں بیٹھے ہوئے کچھ نالائقوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو اگر بعد پیغمبر فاطمہ دربار میں آئے تو مسجد چھوڑ کے اٹھ جانا۔ اگر بعد پیغمبر فاطمہ دربار میں آئے تو مسند چھوڑ کے اٹھ جانا، مسند پہ بیٹھے نہ رہنا، اس لیے کہ جب فاطمہ کی تعظیم کی معافی سردار انبیاء محمد کو نہیں تو نام نہاد مسلمانوں کو کیسے ہو جائے گی؟ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ پھر کتابوں کے نام بتا رہا ہوں۔ کتاب کا نام مسند طیالسی، معجم کبیر، مسند احمد بن حنبل، مشکل الاثار، شواہد التنزیل، یہ کتابوں کے نام بتائے میں نے۔ اس میں سے یہ واقعہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ 9 اصحاب نے اسے تحریر کیا، معتبر ترین صحابہ نے اسے لکھا، محفوظ کیا۔ کیا وہ لکھتے ہیں کہ ہر صبح سرکار دو عالم جب نماز فجر کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو مسجد جاتے وقت بھی فاطمہ کے دروازے کو دیکھ کر سلام کرتے تھے، اور نماز پڑھ کے جب واپس آتے تھے تب بھی فاطمہ کے دروازے کو دیکھ کر سلام کرتے تھے۔ اور سلام یوں ہی نہیں کرتے تھے، کچھ کہتے تھے۔ جو میں نے کتاب کا نام لیا وہ اس لیے لیا، کیا کہتے تھے وہ بتانے جا رہا ہوں۔ جب سلام کرتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اے نبوت کے اہل بیت تم پر میرا سلام، و معدن الرسالہ، اے رسالت کی معدن، اے رسالت کی کھان تم پر میرا سلام۔ اب ایک باشعور بچہ بھی یہاں بیٹھا ہو، اس سے اگر آپ پوچھ لیں کہ بیٹا کھان میں کیا ہوتا ہے تو بچہ بھی بتا دے گا کہ ہیرے کی کھان سے ہیرا نکلتا ہے، کوئلے کی کھان سے کوئلہ نکلتا ہے، سونے کی کھان سے سونا نکلتا ہے۔ جس چیز کی کھان ہوتی ہے اس سے وہی چیز برآمد ہوتی ہے۔ ہیرے کی کھان سے ہیرا، سونے کی کھان سے سونا،
کوئلے کی کھان سے کوئلہ. رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ فاطمہ معدن رسالت ہے. توجہ فرمائیے، فاطمہ معدن رسالت ہے. کیا مطلب؟ فاطمہ کے ذریعے رسول برآمد ہوتے ہیں. بے شک، اس لیے تو کہا تھا فاطمہ تو ام ابیہا. فاطمہ اپنے بابا کی اصل ہے. باپ کون ہے؟ محمد. فاطمہ محمد کی اصل ہے. اور رسول نے جو یہ کہا کہ فاطمہ تو ام ابیہا، اس پہ ایک بہت اہم بات ہے. یہ حدیث بھی سنی ہوگی، بڑی مشہور ہے. امام علی کا فرمان ہے یہ، اولنا محمد واسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. میرا اول بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں. اور رسول کہہ رہے ہیں فاطمہ معدن رسالت ہے. فاطمہ معدن رسالت ہے. اور علی کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کے سب محمد ہیں. اب ذرا قرآن سے پوچھئے محمد کون ہے؟ قرآن سے پوچھا، قرآن نے کہا وما محمد الا رسول. توجہ فرمائیے، وما محمد الا رسول. محمد کچھ بھی نہیں ہے مگر رسول ہے. سوائے رسول کے محمد کچھ بھی نہیں. تو کیا مطلب؟ کیا علی رسول ہے؟ کیا حسن رسول ہے؟ کیا حسین رسول ہے؟ کیا نہیں؟ پھر کہ قرآن کی آیت کی روشنی میں علی نے یہ کہا کہ ہم سب کے سب محمد ہیں، اس میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھ لینا، قرآن کی آیت سے ملا لینا. منصب کے اعتبار سے میرا ہر بیٹا اتنا بلند ہے جتنی رسالت بلند ہوتی ہے. غور کیا آپ نے؟ میرا ہر بیٹا منصب کے اعتبار سے اتنا بلند ہے جتنی رسالت بلند ہوتی ہے. اب جو رسول نے کہا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی اصل ہے. باپ کون ہے؟ محمد عربی. فاطمہ محمد کی اصل. ام کا مطلب مرکز، ام کا مطلب ماں، ام کا مطلب اصل. فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. فاطمہ محمد کی اصل ہے. فاطمہ محمدیت کا مرکز ہے. اور فرمایا فاطمہ محمدیت کا مرکز ہے، اصل ہے فاطمہ سارے محمد کی. تو اب مجھے کہنے کا حق ہے نا کہ محمد کی اصل بھی فاطمہ، علی کی اصل بھی فاطمہ، حسن کی اصل بھی فاطمہ، حسین کی اصل بھی فاطمہ، جتنے معصوم ہیں سب کی اصل فاطمہ. اب یہاں پر جبر مشیت کے طور پر 4 مصرے آ گئے ہیں. کیوں؟ آپ کی عظمت کے حوالے سے. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، مجھے شرف ملا، مرتبہ ملا، لیکن آپ سے زیادہ مرتبہ نہیں ملا. آپ سے زیادہ مرتبہ نہیں ملا. کیسے؟ یہ معنی رفعت ممبر مجھے نصیب ہوئی. یہ معنی رفعت ممبر مجھے نصیب ہوئی. میرے نصیب میں باغ ارم کے پھول بھی ہیں. یہ معنی رفعت ممبر مجھے نصیب ہوئی. میرے نصیب میں باغ ارم کے پھول بھی ہیں، مگر بلند نہیں سامعین سے ذاکر کہ سامعین میں زہرا بھی ہے، رسول بھی ہے. اور جو کیا آپ نے کہ سامعین میں یار کوئی ذاکر ممبر پہ آ جائے اس کا مرتبہ الگ ہے، لیکن سامعین سے بڑا نہیں، اس لیے کہ سامعین میں زہرا بھی ہے، رسول بھی ہیں، سب ہیں. ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ سارے معصومین یہاں آتے ہیں. فاطمہ تو ام ابیہا. باپ کون ہے؟ محمد. اس کا مطلب ہر محمد کی اصل فاطمہ ہے، چاہے وہ محمد علی کی شکل میں ہو، چاہے وہ محمد حسن کی شکل میں ہو، چاہے وہ محمد حسین کی شکل میں ہو، سب کی اصل ہے زہرا. اب بھی نہیں سمجھے؟ اور بات کو واضح کر دیتا ہوں. اصل نہ ہو تو جز نہیں ہوتا. توجہ فرمائیے، اگر اصل نہ ہو تو جز نہیں ہوتا. فاطمہ ہے ہر محمد کی اصل. حدیث قدسی پڑھتا ہوں، ارشاد ہوا لولا کلمہ خلقت الافلاک. اے میرے محمد،
اگر تیری خلقت مقصود نہ ہوتی میں آسمانوں کو نہ بناتا، میں چاند کو زوبار نہ کرتا، میں سورج کو روشنی نہ دیتا، میں تاروں کو نہ چمکاتا، میں یہ ہوائیں نہ چلاتا، یہ فضائیں نہ خلق کرتا، یہ کرسی نہ بناتا، یہ عرش نہ بناتا، یہ لوح نہ بناتا، یہ قلم نہ بناتا، یہ قندیلیں نہ لگاتا، یہ حور و غلمان نہ بناتا۔ یہ جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں محمد کے صدقے میں، محمد کے طفیل میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد نہ ہو تو جنت نہ ہو، محمد نہ ہو تو آسمان نہ ہو، محمد نہ ہو تو زمین کا فرش نہ ہو، محمد نہ ہو تو حور و غلمان نہ ہو، محمد نہ ہو تو فرشتے نہ ہو، محمد نہ ہو تو انبیاء ما سبق نہ ہو، محمد نہ ہو تو کرسی نہ ہو، محمد نہ ہو تو عرش نہ ہو، محمد نہ ہو تو لوح نہ ہو، محمد نہ ہو تو کائنات کی کوئی شے نہ ہو۔ حدیث یہی پر رکی نہیں، آواز قدرت آئی، لولا علی لما خلقتک، اے محمد اگر علی نہ ہوتا تمہیں نہ بناتا۔ توجہ فرمائے، اگر علی نہ ہوتا تمہیں نہ بناتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں محمد کے وجہ سے بنی تھی، اب مجھے کہنے کا حق ہے کہ علی نہ ہو تو صرف جنت نہیں محمد بھی نہ ہو، کوثر نہیں محمد بھی نہ ہو۔ توجہ فرمائیے، آپ نے یہ تمام کی تمام چیزیں اپنا وجود نہ رکھیں اگر علی نہ ہو۔ اب یہ دو ہستیاں ہیں جن کے لیے اللہ نے کہا محمد نہ ہو تو کائنات کی کوئی چیز نہ ہو، اور علی نہ ہو تو خود محمد نہ ہو۔ حدیث آگے بڑھی کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نہ محمد کو بناتا نہ علی کو بناتا۔ غور کیا آپ نے، نہ محمد کو بناتا نہ علی کو بناتا۔ یہ کائنات کی کروڑوں چیزیں محمد کے طفیل میں بنی، چاہے وہ جنت ہو، چاہے سلسبیل ہو، چاہے طوبہ ہو، چاہے کوثر ہو، چاہے عدن ہو، چاہے تسنیم ہو، کائنات کی کوئی بھی چیز ہو وہ بنی ہے محمد کے طفیل۔ محمد کو بنایا علی کی وجہ سے اور ان دونوں کو بنایا فاطمہ کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فاطمہ نہ ہو تو نہ محمد ہو، نہ محمد کی نبوت، فاطمہ نہ ہو نہ علی ہو نہ علی کی ولایت۔ اور کیا آپ نے، نہ علی ہو نہ علی کی ولایت۔ یہ فاطمہ کی وجہ سے ہے۔ فاطمہ ہے تو محمد بھی ہے، محمد کی رسالت بھی ہے۔ اسی لیے تو کہا تھا معدن الرسالہ، فاطمہ معدن رسالت ہے۔ فاطمہ کی وجہ سے یہ ہے، فاطمہ علت العلل ہے، سبب الاسباب، یعنی ہر وجہ کی وجہ۔ کائنات کی خلقت کی وجہ محمد، محمد کی خلقت کی وجہ علی، اور ان دونوں کی خلقت کی وجہ شہزادی کونین کی ذات گرامی۔ مرکز ہے زہرا، زہرا کی ذات گرامی مرکزیت حاصل ہے۔ یہ جو آیت بڑی مشہور ہے، حدیث کے سامنے پڑھی جاتی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے کہا کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اہل بیت سے ہر رجس کو دور رکھوں گا۔ یہ آیت کب آئی؟ جب یہ ذوات مقدسات چادر کے نیچے آئے، زیر کسا آئے۔ بس منزل کی طرف آ رہا ہوں میں، زیر کسا آئے، آیت آ گئی۔ آیت میں اعلان کیا ہوا؟ اس پہ ایک اعتراض بھی ہے کہ یہ اہل بیت کی شان میں نہیں ہے۔ اہل بیت سے مراد فاطمہ، علی، حسن، حسین نہیں ہے، بلکہ ازواج نبی ہیں۔ اس کا فیصلہ بھی کر لیں گے ابھی۔ 16 صاحب نے اسے نقل کیا ہے۔ آیت میں اعلان ہو گیا کہ ہم نے اہل بیت سے ہر رجس کو دور رکھا ہے، ہر رجس سے دور۔ اہل بیت ہر رجس سے دور ہیں۔ اب رجس کی قسمیں لکھی گئیں، کہا گناہ بھی رجس ہے، بد اخلاقی بھی رجس ہے، کنجوسی بھی رجس ہے، بزدلی بھی رجس ہے، لا علمی بھی رجس ہے۔ لا علمی رجس، اہل بیت سے دور۔ بزدلی رجس، اہل بیت سے دور۔ گناہ رجس، اہل بیت سے دور۔ بد اخلاقی رجس، اہل بیت سے دور۔ اب ذرا اپنے گربان میں جھانک کے دیکھ لیجئے گا کسی کے اندر بد اخلاقی تو نہیں؟ توجہ فرمائی آپ نے، کیونکہ اگر بد اخلاقی ہوگی تو اہل بیت سے دور ہو جائے گا۔
کیونکہ رشتے اہل بیت کے قریب نہیں آتے. ہزاروں تعداد لکھی گئی رشت کی، گناہ رشت، بد اخلاقی رشت، بزدلی رشت، کنجوسی رشت، لا علمی رشت، ہزاروں کروڑوں چیزیں رشت سے میں کہاں کہاں تک گنواؤں، کہاں تک یاد رکھوں، کون کون سی چیزیں رشت ہیں، کن کن کے نام یاد رکھوں. اب میں کیسے تلاش کروں کیا کیا رشت ہے؟ تو مجھے قرآن نے ایک فارمولہ دے دیا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک پیمانہ دے دیا ہے قرآن نے. اگر تم ہر رشت کو تلاش نہیں کر سکتے ہو تو قرآن کی اس آیت پہ غور کر لو. اللہ نے کہہ دیا ہے نا کہ میں نے اہل بیت سے ہر رشت کو دور رکھا ہے. اب دیکھتے جانا اہل بیت سے کون کون دور ہے اور کون کون قریب ہے. جو اہل بیت کے قریب ہے وہ پاک ہوگا، جو اہل بیت سے دور ہے وہ رشت ہوگا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اب سولہ صاحب نے بات نقل کی کہ یہ اہل بیت سے مراد علی، فاطمہ، حسن، حسین اور ان کے بچے نہیں بلکہ ازواج نبی ہیں. ازواج پیغمبر کتاب کا نام میں نے بتا دیا ہے اور ایک کتاب کا نام نہیں بتایا، غالباً 5 کتاب کا نام بتایا ہے. یہ آیت آئی کہاں؟ سولہ صاحب نے اسے نقل کیا کہ یہ آیت بی بی ام سلمہ کے دولت قدے پہ نازل ہوئی. اس وقت نازل ہوئی جب رسول آرام فرما رہے تھے اور اسی درمیان علی بھی آئے، حسنین شریفین بھی آئے، فاطمہ بھی آئیں. اور جب یہ 5 ہستیاں چادر کے نیچے جمع ہو گئیں، جبریل آیت لے کر آ گئے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ذہن میں رکھیے گا کہا کیا گیا ہے کہ یہ پنجتن اور آل پنجتن کی شان میں نہیں. اہل بیت سے مراد یہ نہیں ہے بلکہ ازواج نبی ہیں. آئیے یہی آیت فیصلہ کر دے گی کون اہل بیت ہیں. بی بی ام سلمہ کے دولت قدے پر یہ آیت آئی. 5 ہستیاں چادر کے نیچے، بی بی ام سلمہ قریب آئیں. کہا اللہ کے نبی کیا اجازت ہے میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ توجہ فرمائیے. اے اللہ کے نبی کیا اجازت ہے میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ رسول نے آواز دی لا وانت علی الخیر، نہیں، لیکن ہاں تم خیر پر ہو، نیکی پر ہو، لیکن تم چادر میں آنے کی اہلیت نہیں رکھتی، تم زیر کسان نہیں آ سکتی. اب کہاں گئے جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آیت اہل بیت کی شان میں آئی اور اہل بیت سے مراد ازواج نبی ہیں؟ کیا بی بی ام سلمہ نبی کی زوجہ نہیں؟ نبی کی زوجہ ہیں بی بی ام سلمہ. تو جب یہ آیت نبی کی زوجہ کی شان میں، ازواج نبی کی شان میں آئی تو رسول بی بی ام سلمہ کو منع کیوں کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، مسلمان تو یہی لکھ رہے ہیں کہ یہ آیت ازواج کی شان میں آئی ہے. تو جب ازواج کی شان میں آئی ہے تو ازواج کو آنے دیجئے نا. ایک زوجہ تو کم سے کم داخلے کے ساتھ ہو جائے. بی بی ام سلمہ نبی کی زوجہ، نتیجہ سنیے، بی بی ام سلمہ نبی کی زوجہ کہ چادر میں آنے دیجئے. رسول نے کہا لا، نہیں، وانت علی الخیر، تم خیر پر ہو، اس بات کی تصدیق میں کر رہا ہوں، لیکن چادر میں آنے کی اہلیت تم میں نہیں ہے، تم میں چادر میں آنے کی اہلیت نہیں ہے. یعنی قرآن کی آیت نے اور رسول کی زبان نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ازواج نبی خیر پر ہو کر قریب بیت تو ہو سکتی ہے، اہل بیت نہیں ہو سکتی. اور کیا آپ نے قریب بیت تو ہو سکتی ہے، اہل بیت نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ یہ پیمانہ ہے طہارت کا، یہ طاہروں کی طہارت کا اعلان ہے، اس میں ہر کوئی نہیں آ سکتا. اور اسی حدیث قصہ میں ایک چیز اور بھی ہے، جو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں. جب جبریل آئے، پہلے وہاں اللہ سے پوچھا تھا نا یا رب من تحت الکسا، پروردگار چادر میں کون ہے؟
مشہور چیزیں ہیں. اللہ نے کہا فاطمہ، ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کے بیٹے. تعارف فاطمہ کے ذریعے کروایا. سنی سنائی باتیں، لیکن ایک اہم نقطہ دینا چاہ رہا ہوں آپ کو میں. جبریل جب آشنا ہو گئے، تعارف مل گیا پنجتن کا. اب جبریل نے کہا یا رب اتذن لی ان ہبط الارض لیکون معہم سادسا، اے پروردگار تو مجھے اجازت دے دے کہ میں چھٹا جا کر چادر میں داخل ہو جاؤں. چھٹا، اپنے آپ کو الگ کر دیا چھٹا کہہ کر. پوری حدیث کتاب پڑھ لیجئے گا. امام حسن آئے، امام حسین آئے، انہوں نے نہیں کہا کہ میں پہلا آ جاؤں. امام حسن آئے، انہوں نے نہیں کہا میں دوسرا آؤں. بی بی فاطمہ آئے، انہوں نے نہیں کہا. مولا علی آئے، انہوں نے نہیں کہا. کسی نے تعداد کا تعین نہیں کیا. لیکن جب جبریل آئے، انہوں نے اللہ سے کہا کیا میں چھٹا چادر میں چلا جاؤں؟ جبریل تم تو معصوم ہو، پھر اپنے آپ کو الگ کیوں شمار کر رہے ہو؟ عجب نے جبریل آواز دے دنیا کو بدبختوں کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو جب مجھ جیسا معصوم فرشتہ ان جیسا نہیں ہو سکتا، تم کیا ان جیسے بنو گے؟ اور کیا آپ نے؟ جب مجھ جیسا معصوم فرشتہ ان جیسا نہیں ہو سکتا. اچھا اجازت لے لی، اللہ سے اجازت لے لی. جس طرف توجہ دلوانی تھی مجھے وہ جملہ سنیں آپ. اللہ نے دے دی اجازت. جبریل آئے، آنے کے بعد پھر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ حل اتذن لی، اے اللہ کے نبی کیا اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں؟ غور کرنے کی بات نہیں ہے کیا؟ جب اللہ اجازت دے چکا ہے پھر جبریل آ کے محمد سے اجازت کیوں مانگ رہے ہیں؟ قبلہ، جب اللہ اجازت دے چکا ہے پھر آ کے محمد سے اجازت کیوں مانگ رہے ہیں؟ پروردگار اس میں کیا مصلحت ہے؟ جب تو اجازت دے چکا جبریل کو پھر کیوں آ کے محمد سے اجازت مانگ رہے ہیں؟ عجب نے قدرت آواز دے نادان، جبریل اجازت لے رہے ہیں اور میں اس لیے اجازت دے چکا ہوں تاکہ دنیا والوں کو آل محمد کا مرتبہ سمجھ میں آ جائے اور یہ سمجھ جائیں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جو میں چاہتا ہوں وہ یہ چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں وہ میں چاہتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ کہ میں نے اجازت دے دی ہے لیکن اختیار آل محمد کو دیا ہے تاکہ دنیا والے مرتبہ دیکھ لے. اگر اللہ اجازت دے بھی چکا ہو اور محمد نہ کر دے تو اس کی ہار نہ میں بدل جائے گی. اور کیا اس کی ہار نہ میں بدل جائے گی، اس لیے کہ وہ ان کا مرتبہ دکھانا چاہ رہا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ان کی مرضی میری مرضی ہے، میری مرضی ان کی مرضی ہے. جو یہ چاہیں گے وہ میں چاہوں گا، جو میں چاہوں گا وہ یہ چاہیں گے. اس لیے اجازت تو دینی ہی تھی رسول کو، لیکن چونکہ دنیا کو ایک مرتبہ دکھانا تھا اس لیے، اور کوئی بات نہیں تھی. یہ ہے آل محمد کا مرتبہ. بی بی فاطمہ کا، بی بی فاطمہ بیٹھی ہوئی تھی ایک دن. میں حوالے بہت دیتا ہوں، یہ سب کو پتہ ہے. پھر ایک کتاب کا نام بتا رہا ہوں، مشارق انوار الیقین، حافظ رجب علی برسی. بی بی فاطمہ ذرا بیٹھی ہوئی تھی، مولا کائنات آئے. بی بی نے کہا یا علی ایک سوال کروں؟ علی نے کہا پوچھو. کیا علی نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے. جو دعوی سلونی کر رہا ہو کیا وہ نہیں جانتا؟ جانتا ہے، لیکن ہم کم علموں کا علم بڑھانے کے لیے پوچھ رہا ہے. بتاؤ کیا سوال ہے زہرا؟ کہ یا علی کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں کیوں پیدا کیا؟ توجہ فرمائیے. یا علی کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں کیوں پیدا کیا؟ علی جانتے تھے لیکن زہرا کی زبان سے جواب سننا چاہتے تھے. اس لیے ارشاد فرمایا زہرا تم ہی بتا دو مجھے اللہ نے اپنے گھر میں کیوں بھیجا. توجہ، مجھے اللہ نے اپنے گھر میں کیوں پیدا کیا؟ فاطمہ نے کہا یا علی چونکہ تم وجہ اللہ ہو، تم نفس اللہ ہو، تم عین اللہ ہو، تم ید اللہ ہو، تمہارے پاس اللہ کا ہر لقب ہے. سنو گے کیوں پیدا کیا؟ ہاں زہرا بتاؤ.
کہ یا علی میں ہوں نبی کی بیٹی. توجہ، میں ہوں نبی کی بیٹی. اللہ نے مجھے سردار انبیاء کے گھر میں پیدا کیا، شرف دیا، مجھے آخری نبی کی بیٹی بنا کے پیدا کیا. میں ہوں آخری نبی کی بیٹی. کیا مطلب ظاہرا کہ یا علی اللہ نے اس لیے تمہیں کعبے میں پیدا کیا کہ کبھی اگر میں اپنے فضائل پڑھتے ہوئے جوش ویلا میں یہ کہہ جاؤں کہ یا علی مجھے تو اللہ نے نبی کے گھر میں پیدا کیا تو تم خاموش نہ رہو، جواب دے سکو ظاہرا تمہیں نبی کے گھر میں پیدا کیا، مجھے جلی کے گھر میں پیدا کیا. غور کیا؟ تمہیں نبی کے گھر میں پیدا کیا، مجھے اپنے گھر میں پیدا کیا. آخری بات احمد تمام، مجھے اپنے گھر میں پیدا کیا. یہ بھی ایک محل قصیدہ ہے. ہر چیز میں کوئی نہ کوئی راز ہے. جناب ابراہیم نبی ہیں، ان کا لقب ہے صدیق. قرآن پڑھیے گا، ورنہ بدبخت ترین انسان، میں نے ابتدا میں بتایا تھا کہ بدبخت ترین انسان ہے وہ ہر چیز پڑھ لے قرآن نہ پڑھے. تو قرآن پڑھیے. ایک بار قحط پڑا، جناب ابراہیم نکلے قبلہ، جناب ابراہیم نکلے دوسرے شہر گئے کہ کچھ اناج مل جائے گا لا کر کھلا دیں گے. توجہ رکھیے گا، لقب صدیق اور اپنی شہزادی کا لقب صدیقہ، دونوں ذہن میں رکھیے گا. آخری بات ہے، دونوں ذہن میں رکھیے گا. صدیق نبی ابراہیم، ہماری شہزادی صدیقہ، صدیقہ کبریٰ. گئے ابراہیم، انہیں کچھ نہیں ملا کہ یہ لے جائیں. اب دیکھیے، جناب ابراہیم نے زمین سے ریت اٹھائی اور ایک بوریے میں بھر دی ریت اور لے کر چلے آئے. پہنچے، بوریا حوالے کیا. لوگوں نے کہا کیا ہے اس میں؟ ابراہیم کے منہ سے برجستہ نکلا، اس میں آٹا ہے. توجہ، اس میں آٹا ہے. اور یہ کہہ کے ابراہیم مسجد کی طرف چلے، مصلی بچھایا. پروردگار میں نے کہہ دیا ہے، میری لاج رکھ لینا. مالک میں نے کہہ دیا ہے. جناب ابراہیم واپس آئے، یہ دعا کر کے پہنچے، دیکھا بوریے سے آٹا نکالا جا رہا ہے. ریت بھر کے لائے تھے، آٹا نکالا جا رہا ہے. توجہ، آٹا نکالا جا رہا ہے. ابراہیم نے آسمان کی طرف دیکھا کہ کتنا کریم ہے میرے پروردگار، کتنی کریم ہے تیری ذات. مالک میں اپنے ہاتھوں سے ریت بھر کے لایا تھا، تو نے اسے آٹے میں تبدیل کر دیا. آواز قدرت آئی، ابراہیم مجھ پر ریت کو آٹا بنانا واجب تھا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں نے تمہیں صدیق کہا ہے، میں نے تمہیں صدیق کہا ہے. اب تم چاہے آٹے کو ریت کہہ دو، چاہے ریت کو آٹا کہہ دو، تمہاری زبان کی لاج رکھنا میرا کام ہے. اس لیے کہ تم کو صدیق میں نے کہا ہے تو اب ماتم داروں پہ اعتراض نہ کرنا. اس لیے کہ صدیقہ نے کہا ہے حسین کے ماتم دار جنت جائیں گے. اب یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے انہیں اس لائق بنانا. اگر وہ اس اہل نہیں ہیں تو چونکہ صدیقہ کی زبان سے نکلا ہے کہ جنت جائیں گے، تو صدیقہ کی زبان کی لاج رکھنا اللہ پر واجب ہے کہ وہ انہیں اس لائق بنائے کہ یہ جنت کے اہل ہو جائیں. اسی لیے بی بی کا لقب صدیقہ ہے. خدا کے دین میں حق کے اصول کی مرضی، خدا کے دین میں حق کے اصول کی مرضی بہت اہم ہے وصی رسول کی مرضی. خدا کے دین میں حق کے اصول کی مرضی بہت اہم ہے وصی رسول کی مرضی. نہ کام آئیں گے اعمال تیرے حشر کے دن، خدا تو دیکھے گا کیا ہے بطول کی مرضی. خدا تو دیکھے گا کیا ہے بطول کی مرضی. ہم اسی صدیقہ کبریٰ کا پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں. کون صدیقہ؟ جس نے دربار میں ایک جملہ کہا، جو جملہ
خود اپنے آپ میں ایک مرثیہ ہے. بی بی کا لقب صدیقہ ہے. صدیقہ اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے. دربار میں بی بی نے کہا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں مجھے پہچان لو کہ میں فاطمہ ہوں. اللہ اکبر. جو جملہ خود میں مرثیہ ہے وہ جملہ آپ محسوس کیجئے گا. جب بی بی نے اپنے حق کا دعویٰ کیا تو جواب ملا کہ آپ جھوٹی ہیں، خدا کی لعنت ہو. بی بی نے جملہ کاک کرب کے ساتھ کہا ہے میرے نانا کی امت میں فاطمہ ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتی. اللہ اکبر. بس یہی مرثیہ ہے، میں جھوٹ نہیں بولتی. صدیقہ کے اوپر الزام لگایا جس کے لیے رسول نے کہا فاطمہ میرا لخت جگر ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے قلب کی ٹھنڈک ہے. رسول نے مطالبہ کیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہم کچھ بھی نہیں چاہتے رسالت کا اجر، بس یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اہل بیت سے مودت کرو. مسلمانوں نے کیا ادا کیا اجر رسالت؟ ادھر رسول کی آگ بند ہوئی، زہرا کا حق غصب کر لیا، زہرا کو دربار میں جھٹلایا. اور یہی بات تمام نہیں ہوئی. کتاب کا نام سیرت فاطمہ لکھنے والے آیت اللہ محمد نیا، وہ لکھتے ہیں یہی بات تمام نہیں ہوئی. مسلمانوں نے اتنی جرأت کی کہ لکڑیاں زہرا کے دروازے پر جمع کر دی. لکڑیاں جمع کر کے آواز دی ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے. زہرا دروازے کے پاس کھڑی ہوئی سن رہی تھی. زہرا نے ایک جملہ کہا کیا تم بھول گئے یہ وہ دروازہ ہے جہاں پیغمبر سلام کرتے تھے؟ ملعون نے جواب دیا کرتے ہوں گے. استغفر اللہ. بی بی کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا. پھر ملعون نے کہا، یہ دوسرا ملعون ہے جو میں نے کتاب کا نام بتایا، اس نے ایسا ظلم کیا ہے بی بی پر جو بی بی آخری دم تک بھلا نہ پائیں. ارباب ازا رسول بھی یہی ہوں گے، بی بی خدیجہ بھی یہی ہوں گی، اپنی بیٹی کا پرسہ لینے آئی ہوں گی. وہ حسین جس کا پرسہ فاطمہ لینے آتی تھیں، آج وہ حسین اپنی ماں کا پرسہ لینے کے لیے آیا ہوگا. دل کھول کے پرسہ دیجیے گا، رونے میں تکلف نہ کیجیے گا، اس لیے کہ جب کوئی اپنا مرتا ہے تو کیا ہم شرما کے روتے ہیں؟ نہیں. جو سادات ہیں وہ اپنی دادی کو پرسہ دیں، باقی اپنی شہزادی کو پرسہ دیں. ارباب ازا ملعونوں نے آگ لگائی اور آواز دی زہرا ابو الحسن کو باہر نکالو. کوئی آواز نہ آئی کہ زہرا ہم دروازہ توڑ دیں گے، زہرا ہم دروازہ توڑ دیں گے. محسوس کیجئے گا یہ دروازہ ہے، دروازے کے پاس دیوار بھی ہے، دیوار اور در کے بیچ میں بی بی فاطمہ کھڑی ہوئی ہیں. دروازے میں آگ لگائی گئی، دروازہ جلنے لگا. دروازے میں میخیں بھی تھیں، کیلیں بھی تھیں. جب آگ لگی وہ کیلیں سرخ ہو گئی. ملعون نے لات مارا دروازے پر، بی بی زہرا کے پہلو میں گرا. زہرا در و دیوار کے بیچ میں آواز دی فضا میرا موت علمار آ گیا. اور جزاک اللہ یہی حق کا گریہ ہے، یہی رونے کا حق ہے. دے لیجئے پرسہ. فضا میرا محسن شہید کر دیا گیا. سنیں گے ارباب ازا، کتاب کا نام میں نے بتا دیا ہے. بی بی کی پسلیاں یوں ہی نہیں ٹوٹی، در و دیوار کے بیچ میں صرف بی بی دبی نہیں بلکہ جب بی بی خاک پر گری دروازہ بی بی پر گرا. مسلمان دروازے پر چلتے چلے گئے. بی بی آواز دیتی یا علی ادرکنی. جزاک اللہ جزاک اللہ. ابو الحسن کے گلے میں رسی ڈال دی گئی، بی بی کا پہلو شکستہ ہو گیا. اس ملعون نے بی بی کے رخسار پر ایک تماچا مارا. میں ڈر کے اس لیے نہیں پڑھ رہا کیونکہ میں نے کتاب کا نام بتا دیا ہے. ایک تماچا مارا اور یہ تماچا ایسا تھا
کہ کربلا میں جب سکینہ کا نیلا رخسار لوگوں نے دیکھا تو زہرا یاد آ گئی. زہرا نے اکثر بہن نے کہا بابا کیا میرا چہرہ دیکھ کر مجھے پہچان سکو گے بابا؟ اس امت نے کیا ظلم کیا ہے بابا؟ ارباب ازا بی بی کا ایک ہاتھ کبھی پہلو سے نہیں اٹھا. سنیں گے کیوں نہیں اٹھا؟ ایک ملعون ہے جس کا نام قنفذ ہے، خدا لعنت کرے اس پہ، اس نے اسی درمیان میں بی بی کے بازو پر ایسا تازیانہ مارا کہ بی بی کے بازو نے حرکت کرنا بند کر دی، اور جب تک زندہ رہی بی بی کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھا. جزاک اللہ. بس مجلس تمام کر دی، پوری شہادت نہیں پڑھنی مجھے. انشاءاللہ آپ اور ذاکرین سے علماء کرام سے شہادت سنیں گے. بی بی کی، بی بی کا پہلو شکستہ ہو گیا. قیامت کی منزل تو یہ تھی کہ بی بی نے ایک دن علی سے پوچھ لیا، یا علی میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے. جواب سنیں گے علی کا، شاہ نجف ہے علی، امیر کائنات ہے علی. علی نے اشکبار آنکھوں سے فرمایا فاطمہ تم نے جو سنا ہے مصیبت اس سے زیادہ ہے. کہ یا علی کیا ہوا؟ کہ مدینے کے لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، مجھے دکھ اس کا نہیں ہے. اب تو بات یاد آ گئی، میں سلام کرتا ہوں مجھے کوئی جواب نہیں دیتا. اور جزاک اللہ کبھی محسوس کیجئے گا اس لفظ کو، علی سلام کرے کسی کو اور کوئی جواب نہ دے. ایک مرتبہ علی نے کہا یا زہرا نماز اٹھ کے پڑھا کرو ثواب زیادہ ہے. زہرا نے کہا یا علی کیا کروں، محسن کا غم مجھے مصلی سے اٹھنے نہیں دیتا. کہ زہرا تسبیح دائیں ہاتھ سے پڑھا کرو. کہ یا علی کیا کروں، استاذیانے کی یاد، استاذیانے نے میرے ہاتھ کو ایسا شل کر دیا ہے کہ اب میرا ہاتھ پہلو سے اٹھتا نہیں. جب دوسرے ملعون کی حکومت آئی، یہیں پر مصائب تمام ہو جائیں گے انشاءاللہ. جب دوسرے ملعون کی حکومت آئی سب کے وظیفے بند کر دیے. اس میں بھی ایک ملعون کا وظیفہ ڈبل کر دیا گیا. کس کا وظیفہ سنیں گے؟ قنفذ کا وظیفہ ڈبل کیا. علی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ابن عباس نے رو کے کہا یا علی یہ کیا سبب ہے؟ اگر محسوس کر لیا آپ نے تو یہیں پر مجلس تمام ہو جائے گی. یا علی یہ کیا سبب ہے کہ اس نے سب کے وظیفے بند کر دیے لیکن قنفذ کا وظیفہ بند نہ کیا، ڈبل کر دیا، دوہرا کر دیا قنفذ کا وظیفہ. ایک مرتبہ علی نے رو کے فرمایا ابن عباس علی کیا کرے، غیرت سے مر جائے علی. ابن عباس یہ قنفذ کو انعام ملا ہے اس ظلم کا جو دروازے میں آگ لگا کے زہرا پر ڈھایا تھا، اسی تازیانے کا انعام ہے جو فاطمہ پر ڈھایا گیا، اسی تازیانے کا بدل ہے یہ جو فاطمہ کے بازو پر مارا گیا. ابن عباس یہ وہی تازیانہ ہے جو فاطمہ کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھنے دیتا، یہ اسی تازیانے کا بدل ملا ہے. اے ابن عباس رسول کے بعد ہم غریب ہو گئے، اے ابن عباس رسول کے بعد ہمارے حق کو غصب کر لیا گیا، اے ابن عباس ہمارے دشمنوں کو شہ دی گئی، اے ابن عباس ہمارا ہم نوا نہ رہا کوئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام القلب ينقلبون. اللہم لنا ولا ظالمین ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعین له ولا ذالک. اللہم لنا لصابت اللتی جہدت الحسین علیہ السلام وشعیات وبایات وطابات لقتلی. اللہم لنہم جمیع. اللہم خصان دول ظالمین باللعن منی وعبد بہی ولن ثم الثانی والثالث والرابع. اللہم لن یزید ابن معاویت خامسا ولن عبد اللہ ابن زیاد ابن مرجانت عمر ابن سعد وشبرن والا ابی سفیان والا زیاد والا مروان علی یوم القیامہ. پروردگار تجھے واسطہ ہے اس پاک و پاکیزہ ذکر کا، حاضرین مجلس کی دلی جائز تمنا کو پورا کر دے. جو بانیان مجلس ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دے.
جو بے روزگار ہوں ان کو روزگار سے لگا دے، جو بے اولاد ہوں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو کسب علم کر رہے ہیں انہیں کامیابی عطا کر دے، ہمارے جوانوں کو عبادت کی توفیق دے۔ پروردگار کیسا بھی وقت ہو، کیسا بھی ماحول، ہمیں توفیق دے کہ ہم فرش عزائے حسین بچھاتے رہیں اور پرچم عباس بلند کرتے رہیں۔ پروردگار ہماری ماں اور بہنوں کی رداؤں کو سلامت رکھ، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو اور ناموس کو محفوظ فرما۔ مالک ہمارے مراجع حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم رکھ۔ پروردگار دعاؤں میں خاص دعا یہ ہے کہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہم ان کو اپنا منہ دکھا سکیں، ان کے نالین کا بوسہ دے سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔